اکثر پیشنٹس آتے ہیں جب وہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں انگزائٹی ہے, تو میں ان سے اگلا کویشچن کرتا ہوں کہ انگزائٹی اسٹارٹ کیسے ہوئی. تو وہ بات کرتے ہیں کہ محلے میں کسی کی سڈن ڈیتھ ہو گئی. تو پھر میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ دنیا دار اچانک مرتا ہے, دیندار کی موت پوری پلاننگ سے ہوتی ہے, اس کو اللہ پہلے سے ہی نا اپنے پلان کے مطابق اپنی طرف بلاتا ہے. لوگ کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ فلانا مر گیا تو اب لگتا ہے میں بھی مرنے والا ہوں. یہ فیئر ڈیولپ ہوتا ہے. اب فائٹ اینڈ فلائٹ جو ہے نا, یہ ایک اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے ہمارے وجود کے اندر. مثال کے طور پہ ہم یہاں بیٹھے ہیں اور ایک دم سے شیر آ جاتا ہے, تو ہم نے جان بچانے کے لیے دوڑ لگانی ہے. اب وہ جو انرجی ریکوائرڈ ہے نا, وہ فائٹ اینڈ فلائٹ سے ہمیں ملے گی. کچھ ہارمونز ریلیز ہوں گے, لیکن جیسے ہی ہم بچ گئے, کسی درخت کے چھاؤں کے نیچے ہم بیٹھ گئے اور ہم ریلیکس کر رہے ہیں, اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے شیر سے بچا لیا. اب جو ایکٹیویٹ ہوگا وہ ہوگا ریسٹ اینڈ ڈائجسٹ, آرام کرو اور ہضم کرو. انگزائٹی میں ایک نہ نظر آنے والا شیر فیئر, وہ مستقبل کا ڈر بھی ہو سکتا ہے, موت کا ڈر بھی ہو سکتا ہے. ایون آئی تھنک ڈیلی روٹین میں ہمارے اتنے اسٹریسز ہوتے ہیں چھوٹے موٹے, آپ بلکہ ہماری یہ جو فلائٹ اینڈ فائٹ ہے جیسے لائک ہمارا ایک سسٹمیٹک آٹومیٹک رسپانس ہے نا ہماری باڈی دیتی ہے. تو اب آپ کی کسی سے آرگیومنٹ ہو جاتا ہے گھر میں, پیرنٹس کے ساتھ بچوں کا, ہسبینڈ وائف کا آپس میں, باہر کسی بزنس میں, کسی معاملے میں, جو بھی آپ کے آرگومنٹ دیٹ لیز وہ آپ کا اسٹریس لیول انکریز کر رہے ہیں. اینڈ دیٹ آٹومیٹک آپ کا رسپونڈ سسٹم آپ اسٹیٹ آف اسٹریس میں ہے. اور اب تو میں نوٹ کرتا ہوں کہ ہماری جس طرح کا لائف اسٹائل ہے, آپ بلکہ اس میں بتائیے کبھی, آئی تھنک ہم لوگ موسٹ آف دا ڈے نا اسٹریس کے اندر ہی اسٹے کر رہے ہیں. ہمارا ریسٹ والا پیریڈ جو ہے نا, کوئی لڑائی ہو گئی, کسی نے گالی دے دی, ٹھیک ہو گیا, اب وہ گالی ایک دفعہ دی گئی, بالکل انگزائٹی کا پیشنٹ اس کو 50,000 دفعہ اپنے دماغ میں ریپیٹ کر رہا ہے اور اسی کے اندر پھنسا ہوا ہے, آبسیسڈ ہے اسی تھاٹس کے ساتھ کہ اس نے میرے ساتھ اتنا برا کیا, اس نے مجھے ایک گالی دی. اب وہ نہ نظر آنے والا شیر اس کو نظر آ رہا ہے ایگزیکٹلی, اور وہ فائٹ اینڈ فلائٹ ٹریگرڈ ہے. اور ہی از ان دیٹ اسٹیٹ. بالکل. جیسے گاڑی کے ایکسیلیٹر پہ آپ نے پیر رکھا ہوا ہے اور آپ اس کو کھینچ نہیں رہے ہو, گاڑی کی جو حالت ہوگی وہی بندے کی ہو جاتی ہے. پھر سائیکوسومیٹک یعنی کہ جو نفسیات ہیں وہ جسمانی شکل اختیار کر لیتی ہیں. اس حد تک باڈی ایگزاسٹ ہو جاتی ہے کہ بندہ سوچ رہا ہے کہ کہیں مجھے ہارٹ اٹیک تو نہیں ہو رہا, اور اس کو ہارٹ اٹیک کا پین سٹارٹ ہو جائے گا. آئی تھنک ہمارا جو امیون سسٹم ہے اس کا رسپانس بھی ختم ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. بلکہ مجھے پڑھا تھا کہتے ہیں کہ جو ٹرانسپلانٹ سرجریز ہوتی ہیں کہ کسی کڈنی یا ہارٹ ٹرانسپلانٹ کرنی ہے تو اس میں آپ کو اسٹریس ہارمونز دیتے ہیں, کورٹیسول, وہ تاکہ آپ کا جو امیون سسٹم ہے وہ رسپونڈ نہ کرے, تب وہ سرجری پروسیجر ہو رہی ہوتی. تو آپ سوچیں ہم اتنے ہائی اسٹریس میں ہیں تو ہمارا امیون سسٹم بھی جب فارغ ہوا پڑا ہے تو پھر ایڈرینل فٹیگ کا نام بھی دیا جاتا ہے, باڈی کی بس ہو جاتی ہے. اتنا زیادہ کورٹیسول اسپائک کرتا ہے کہ وہ جو ہماری قوت مدافعت ہے, جو امیونٹی ہے, وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے. یہ جو پوسٹ رینل ٹرانسپلانٹ جو یہ کورٹیکوسٹیرائڈز دی جاتے ہیں وہ اس لیے دیے جاتے ہیں نا کہ ریجیکشن نہ ہو, جو باڈی کا اپنا رسپانس ہے اس کو روک لیتے ہیں. تو آپ جب اسٹریس لے رہے ہیں تو آپ اپنے اس کورٹیسول کو اتنا زیادہ ریلیز کروا رہے ہیں باڈی میں, اور پھر کورٹیسول جب لیولز بڑھتے ہیں تو وہ ہائپر گلائسیمیا یعنی کہ شوگر کے لیولز بڑھاتا ہے. شوگر کے لیولز بڑھتے ہیں تو انسولین کے لیولز بڑھتے ہیں, تو وہاں سے ڈائبٹیز کی ایک بڑی وجہ اسٹریس لینا بھی ہے. اکثر خواتین آتی ہیں جن کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہو جاتی ہے, تو جب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیسے اسٹارٹ ہوئی, کہتے ہیں میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی, اس کے بعد اسی ٹراما سے ہوتے ہوتے ابھی میں نے ٹیسٹ کرایا, مجھے بہت زیادہ پیشاب آ رہا تھا تو دیکھا کہ میری شوگر بھی بڑھ گئی ہے. تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ 90% یا شاید اس سے بھی زیادہ بیماریاں اسٹریس کے ساتھ منسلک ہیں, تو وہ غلط نہیں ہے. اچھا, اس میں نا میں چاہوں گا کہ ہم تھوڑا سا نا ایگزائٹی کو ڈیفائن کر دیں, اور ایون ایگزائٹی اور ڈپریشن کو بھی نا, کہ ہم آپ نے جیسے کہا نا کہ پیشنٹ آتے تو آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ایگزائٹی کب شروع ہوئی. سو مطلب اگر آپ کسی پیشنٹ سے پوچھیں یا کسی پوچھیں کہ واٹ از ایگزائٹی, مطلب ہاؤ ڈو دا پیشنٹس ایکچولی نو کہ ان کو ایگزائٹی کس لیول کی ہے اور کس طرح کلیئرٹی ہے. میں نے جو ہے نا وہ علی بھائی کے ساتھ, محمد علی بھائی کے ساتھ جو ویڈیو میں نے اپنی کو کہ میں 3 ایئرز انگزائٹی سے گزرا ہوں نا, تو میں نے جب اپنی وہ اسٹوری بتائی نا تو اس کے بعد کتنے لوگوں نے کانٹیکٹ کیا جو کہہ رہے کہ ہمیں پہلی دفعہ پتہ چلا کہ ہمیں انگزائٹی ہے, نہیں تو انہوں نے کوئی سی ٹی اسکین, کوئی MRI, کینسر تک ان کا ذہن گیا ہوا تھا کہ پتہ نہیں ہمیں کون سی بیماری ہے. ایکو کرا چکے ہیں, اچھا ٹھیک ہے نا, ECG کروا چکے ہیں. ہوتا ہے انگزائٹی, بالکل انگزائٹی, اور پھر وہ لیڈ کرتی ہے پینک اٹیکس کی طرف. اب انگزائٹی ہے کیا؟ موجود لمحے میں نہ رہنا, مستقبل کے بارے میں اور ماضی کے بارے میں سوچتے رہنا. ماضی کو بدلنے کا پچھتاوا کہ ایسا ہو جاتا ویسا ہو جاتا, پتہ نہیں مستقبل میں میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا. تو جو انسان یہ سوچتا ہے کہ میرے بیوی بچوں کا میرے بعد کیا ہوگا, اس کا ایمان نامکمل, اس نے پالنے والی صرف پہ ایمان نہیں لایا. انگزائٹی وسوسے اور شک کی بیماری ہے. آپ ہر چیز میں نگیٹیوٹی ڈھونڈو گے, آپ ہر چیز پہ خود پہ شک کرو گے, دوسروں پہ شک کرو گے, آپ اتنا آئسولیٹڈ ہو جاؤ گے, دل کی دھڑکن اتنی تیزی سے شوٹ کرے گی, ٹیکیکارڈیا اتنا زیادہ ہوگا کہ آپ کو ایسے لگ رہا ہوگا جیسے آپ کا دل بند ہو رہا ہے. اسی طرح سے دم گھٹنا,
سفوکیشن, یہ پراپر لوگ فیل کرتے ہیں. اسی طرح سے اتنی جسم میں تھکاوٹ کہ 5 منٹ کا کام کرنا بھی مریض کے لیے عذاب ہوگا, کہ اگر میں یہ 5 منٹ بھی کام کروں گا تو پتہ نہیں میں سارا دن کیسے گزاروں گا. تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, وہ آئسولیشن میں چلے جاتے ہیں, سوشل انگزائٹی ہو جاتی ہے, بندوں سے کترانا شروع ہو جاتے ہیں, ایک کمرے تک بند ہو جاتے ہیں. اور پھر جب بھی کوئی فیلنگ آتی ہے تو وہ سر کا درد بھی تو ہو سکتا ہے, لیکن ایک انگزائٹی کا پیشنٹ کیا سوچے گا, کہیں مجھے برین ٹیومر تو نہیں ہے, ٹھیک ہے, کہیں اگر پیشاب زیادہ آ رہا ہے انگزائٹی میں نا, جب فائٹ اینڈ فلائٹ ٹریگر ہوا ہوتا ہے تو پیشاب بہت زیادہ آتا ہے, تو لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہیں مجھے گردوں کا کینسر تو نہیں ہے, کہیں میرے گردے فیل تو نہیں ہو رہے. تو اس سیلف ٹاک بھی بڑا ضروری ہے, اب سائیکالوجسٹ سے ہیلپ لینا بھی ضروری ہے, لیکن خود سے کہ بھائی میری موت کا ایک دن مقرر ہے اور میں وقت سے پہلے نہیں جان سکتا, اور اپنے آپ کو یقین دہانی کرانا کہ اے ایمان والو مزید ایمان لے کے آؤ. ایمان شک کی وسوسے کی نفی کرتا ہے, جتنا جتنا آپ کا ایمان پختہ ہوتا جائے گا اتنا اتنا یہ خیالات آپ کے ذہن سے نکلتے جائیں گے. آپ ان کا بسیرا اپنے دماغوں میں کروا دیتے ہیں کہ اب اگر کوئی نیگیٹو تھاٹ آئی ہے تو اس کو آپ نے اتنی دفعہ ریپیٹ کیا نا کہ اب وہ آپ کی جان نہیں چھوڑ رہی. اور اسی طرح سے پھر پینک اٹیک ہوتا ہے, وہ تو پھر اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو لٹرلی ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے یہی مومنٹ ہے اور جو موت کا فرشتہ ہے وہ آ چکا ہے. اور اس سے جب وہ لوگ نکلتے ہیں تو پینک اٹیک سے بھی زیادہ خطرناک فیئر آف اندر پینک اٹیک ہے کہ کہیں یہ پھر نہ. اور آئی تھنک اس کی وجہ سے اٹیکس ہوتے بھی, ان کے ساتھ ہی ہوا ہے, یو نو ایک پینک اٹیک ہو گیا نا, اب وہ اس کی جو پینک اٹیک ہونے سے پہلے جو سمٹم جو فیلنگز آئی تھی نا, اب وہ نارمل سی فیلنگس تھی, تھوڑا سا جیسے ہوتا ہے نا سانس پھول جانا ہے, بالکل اس طرح کی سا ہوتا ہے نا, لیکن اس کے بعد پھر اب وہ جب بھی وہ کہتے ہیں کہ جب بھی وہ تھوڑا سا بھی وہ سینیریو سملر ہوتا ہے نا, ان کو لگتا ہے پینک اٹیک, اور اس کے بعد ملٹیپل اٹیکس ہو گئے جسٹ تھنکنگ کہ مجھے پینک اٹیک آنے والا ہے, اینڈ اٹ ریزلٹڈ ان ایکچوئل پینک اٹیک. نہیں ہوتا یہ ہے کہ میں خود بھی انگزائٹی کے ایک فیز سے گزرا ہوں. یہ ہوتا ہے کہ وین یو آر ورڈ کہ مجھے وہ دوبارہ نہ ہو جائے نا, یہ جو وری ہے نا کہ مجھے دوبارہ نہ ہو جائے, مجھے دوبارہ نہ ہو جائے, اور آپ ہر چیز نا ذہن میں کنیکشنز بناتے ہو, اس وجہ سے مجھے ہوا تھا, اس وجہ سے مجھے ہوا تھا, پورے پیکج بناتے کہ کیوں اب ہونے لگا.